اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر، یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں، تو اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نصر رکھ دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ عن قریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس سورۃ مبارکہ میں فتح کی خوشخبری دی گئی، اور یہ بشارت بھی دی گئی کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج، گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک ایک دو دو کے بعد بہت سارے لوگ فوج در فوج جناب اس میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ساتھ معاملہ کس انداز میں ہونا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگ اب فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اسلام کو مضبوطی بھی مل رہی ہے اور لوگوں کا اس میں فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ کفر چھوڑ کر اسلام میں ایمان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس پر رب العالمین کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ پہلے وہ ایک ایک دو دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اب اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔ یعنی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر اس انداز میں کرنا چاہیے کہ رب العالمین کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی عظمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور فرمایا اس سے اور اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی تعریف کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس امت کے لیے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہے یا پھر خاص فتح مکہ مراد ہے؟ تو اس آیت مبارکہ سے 6 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں تھی، اور فوج در فوج لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا، اللہ نے قرآن پاک میں سند بیان فرمائی۔ تو اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب لوگ شامل ہیں۔ یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے، کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی دلیل سے۔
اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے بیان نہ فرماتا۔ جیسے پتہ چلا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر اسلام پر ہی ان کو موت آئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غیبی خبر دی گئی، اور یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی۔ لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور مشرف با اسلام ہو جاتے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیر دیکھے زندگی ختم نہیں ہوگی، یعنی مکہ المکرمہ کا فتح ہونا بھی حضور دیکھیں گے، اور بھی بہت ساری فتوحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں دیکھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی لوگوں کے لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کا دیدار بھی کرتے اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مشرف و اسلام بھی ہوتے۔ یہ بہت بڑی سعادت تھی لوگ۔ آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑا مقام حاصل کر رہے ہیں، بڑی شرف والی بات ہے، بڑی عزت والی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول، حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو رہے ہیں، لیکن جو شرف اس وقت ان لوگوں کو نصیب ہوتا تھا کہ وہ حضور کا دیدار کر کے کلمہ پڑھتے تھے، اب وہ نسبت نہیں ملتی۔ اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے۔ آگے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی کثرت کی، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ بھی پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی کثرت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ سورت حجت الوداع میں منا کے مقام پر نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد 80 دن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف رکھی، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد 80 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے۔ پھر آیت الکلمتی یہ نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ پھر آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن یا 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، دین تمام ہو گیا، تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصہ نہ رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورت سن کر اسی خیال میں روتے رہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عرصہ ہم میں نہیں رہیں گے۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو زندگی اختیار کر لے، یعنی دنیا میں رہنا پسند کر لے، اگر چاہے تو ہماری ملاقات کے لیے آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا بلکہ اللہ کی ملاقات کو پسند کیا ہے۔ تو جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کو کے سامنے بیان کی تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ پر ہماری جانیں بھی قربان، ہمارے مال بھی قربان، ہمارے آباء و اجداد بھی قربان، حضور آپ کی جان پر تو ہماری اولادیں بھی سب قربان ہیں۔ یعنی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت تھی کہ اب رب العالمین نے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا اور اختیار دیا ہے، تو اللہ کی ملاقات ہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو زندگی میں یہ اختیار دیا جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے جو محبت اور الفت تھی، یہ اس کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، محبوب آپ کی رضا اگر اس میں ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں
تو ہم اس پر بھی راضی ہیں، اگر آپ کی رضا یہ ہو کہ ہماری ملاقات کے لیے آ جائیے تو پھر ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ یعنی زندگی اور موت کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محبوب کی رضا پر دیا ہے، ورنہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہوا کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہو کہ اے بندے تو چاہے تو دنیا میں رہ، تو چاہے تو اپنا وفات کو اختیار کر لے، موت کو اختیار کر لے۔ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوا، یہ فقط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذاتی اقدس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔